رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنه في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئته رواه الترمذي وروى مالك نحوه وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مومنہ کو اس کی جان، مال، اولاد کی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام مالک نے، اس کی مثل ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے۔ نمازی جب مسجد میں آتا ہے نا جی، تو مسجد میں آنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ مسجد میں آنے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یہ بات مسجد میں آنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو اس کو اس کا قرب مل سکے۔ مسجد میں پاک صاف ہو کے آیا، کیوں کہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا قرب خاص حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو دنیا کے اندر تکلیفیں دے کر، حدیث پاک میں ہے مالہ وولدہ فی نفسہ، اس کی جان، مال، اولاد کی طرف سے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، کاروبار نہیں چل رہا، اچھا بھلا چل رہا تھا، اب ڈاؤن ہو گیا جی۔ کہاں پر دیہڑی میں 1-1 لاکھ روپے کما لیتے تھے، اب جناب 20,000 روپے بھی آنا مشکل ہو گیا۔ کہاں پر یہ عالم تھا کہ جناب ہم دوسری برانچ کھولنے کا سوچ رہے تھے، اب تو عالم یہ ہے کہ جو کاریگر رکھے ہوئے ان کی بھی تنخواہ دینے کے لالے پڑے ہوئے۔ کہاں پر یہ عالم تھا کہ ہم نے 500 مزدور رکھا ہوا تھا، 500 کاریگر رکھا ہوا تھا، اب جناب اس کو 200-150 پہ لے آئے۔ یہ ساری ایمان والے کے لیے دکھ تکلیفیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کافروں کا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ شرابیں بھی پئیں، زنا بھی کریں، چوریاں بھی کریں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں، نوٹ بھی کمائیں، سارا کچھ وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب میں ایک بندے کی مثال دے دوں آپ کو۔ ایک سافٹ ویئر کا مالک، ان کا کی نام سی بل گیٹ، وہ کچھ بھی نہ کرے نا تو ہر گھنٹے اس کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ اتنا پیسہ اس نے کما لیا ہے، کچھ بھی نہ کرے، بیٹھا رہے، سکون مارے، اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا۔ لیکن ہم جیسے بندے دن رات محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیف، کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی اپنی طبیعت خراب ہو گئی، بندہ ہر ویلے پریشانیوں میں لگا ہی رہتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو صاف کر رہا ہے تاکہ کل حشر والے دن جب اس ذات سے تیری ملاقات ہو تو اللہ تجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں اس کے قرب خاص کا ایک نشانی ہے۔ وعن محمد بن خالد السلمی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ له يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله رواه احمد و ابو داود۔ حضرت محمد بن خالد سلمی وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے لیے کوئی درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کو 16واں گریڈ ملنا ہے مثال کے طور پر، کوئی درجہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا جا چکا تھا۔ اس دنیا میں نا جی بعض سیٹیں ایسی ہیں کہ بندہ 18ویں گریڈ پہ اپوائنٹ ہونا جی، تو وہ کہتے ہیں آپ تھوڑا سا امتحان دے دیں جی،
اب یہ فلانا ہے جی، یہ کورس کر کے امتحان دے، جیسے ہی آپ امتحان کلیئر کریں گے 21واں گریڈ آپ کے لیے جی، بندہ 18ویں گریڈ کا ہے لیکن امتحان دیا، اب اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے 21واں گریڈ لکھ دیا ہے، تو ہے 18ویں گریڈ پہ، اب تجھے وہاں پر لانے کے لیے تھوڑا سا امتحان دینا پڑے گا۔ بندہ کوئی واویلا تو نہیں کرتا ہائے میں مر گیا، مینوں دن رات پڑھنا پہ رہا ہے، میں امتحان دینا ہے، کبھی بھی نہیں کہتا۔ محنت کر دے، کوشش کر، لگا رہتا ہے، نہیں میں نے پہلی پوزیشن لے لی، میں نے پہلی پوزیشن لی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے درجے کو بلند فرمانا چاہتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو تکلیف میں صبر دے دیتا ہے، واویلا نہیں کرتا، جس حالت میں اللہ تیرے شکر، مالک تیرا شکر، وہ اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھتا ہے، وہ یار کیا ہوا، یہ کیا، یہ کوئی مصیبت، یہ کوئی پریشانی، میرے سے دیکھو، یہ فلانا دیکھو فلانا دیکھو۔ جس بندے کی ٹانگ میں درد ہونا تو وہ شور مچا رہا ہو، اس کو کہو یار اس دنیا میں لنگڑے بھی تو ہیں نا، الحمدللہ نہیں پڑتا تیری ٹانگ ہے۔ جس کے بازو میں درد ہو، کمر میں درد ہو، تو کہو جناب ایسے بھی ہیں جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہل بھی نہیں سکتے، اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اوپر جب بھی دیکھیں گے پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، ٹینشن ہوگی، نیچے جب بھی دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں۔ سائیکل والا وہ پیدل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے، اوپر نہیں دیکھنا، اوپر جب بھی دیکھیں گے دل کو تکلیف ہوگی، غم ہوگا، نیچے جب بھی دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ الحمدللہ۔ ایک مرلے کا مکان ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 3 مرلے کا مکان ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہے ہی کوئی، ساری زندگی کرائے پہ ہی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس تکلیف پر صبر عطا فرماتا ہے کہ بلا یہ یاد رکھیے گا جنت آپ کو عمل سے نہیں، جنت آپ کو اللہ کے فضل سے ملے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ جاؤ کائنات کے کسی مفتی سے کہو کہ جناب جنت اللہ کے فضل سے نہیں ملے گی، عمل سے ملے گی۔ عمل سے جنت ملتی ہوتی تو شیطان سب سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہوتا، وہ بہت بڑا عمل ہے۔ جنت خالصتاً میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا فضل ہے، بس ختم، کوئی دوسری رائے نہیں۔ میرا رب جس کو چاہے گا جنت دے گا، جس کو چاہے گا چلے باہر چل دوڑ جا، کوئی جنت نہیں، عبادتیں شبادتیں سب عمل شمل ہو گئے۔ میں نے بخاری و مسلم شریف کے حدیث پاک میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا 99 گناہوں کے دفتر بندہ لے کے آئے گا، اللہ کہے گا میں نے سارے معاف کیے، چل جنت جا۔ ساری زندگی انہیں کوئی نیک عمل کیتے ہی نہیں، کوئی عمل، ایک زیرو، بالکل گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اننے واہ گناہ۔ اللہ کہتا ہے تیرے گناہ میری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، چل جا جنت۔ بڑے بڑے عابد اس دن پھنسے پڑے، عابد عبادت گزار بڑے شب بیدار سب پھنسے کھڑے ہوں، تب جائے گا تو صرف اللہ کے فضل سے اس کی جنت کا داخلہ۔ یاد رکھیے اللہ وحدہ لا شریک، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتے اور بے نصیب کا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی بڑے کی نگاہ کرم کی وجہ سے بھی ہم جو ہے نکل جاتے ہیں مصیبت سے۔ کل حشر والے دن نگاہ مصطفیٰ اور نگاہ حسنین کریمین، نگاہ شیر خدا، نگاہ صدیق، نگاہ عمر، نگاہ عثمان جس پر پڑے گی اللہ اس پر بھی کرم فرما دے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم جیسے سائل کھڑے ہوں گے، حضور ہم بھی آپ کے منگتوں میں سے تھے، کوئی کرم نوازی ہمارے اوپر بھی ہو جائے، کوئی رحمت کا دروازہ، کوئی فضل کا دروازہ ادھر بھی کھلوا دو۔ بندہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتا جناب جہاں پر سفارش پہنچا دیتی ہے۔ ہم جیسے تو فقیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پلے ککھ بھی نہیں، نہ کوئی عمل، نہ کوئی عقل، نہ کوئی شکل، نہ کوئی مال، نہ کوئی گھر، نہ کوئی اولاد، کوئی چکر ہی نہیں۔ اس دن ہم جیسے سائل بھی کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ نگاہ کرم کی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالا۔ ہم تو اس دن سائل بن کے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ اس دن ہمیں شفاعت مصطفیٰ کی خیرات ضرور ملے گی، کیونکہ کریم آدمی کا، سخی آدمی کا، جواد آدمی کا ایک جو ہے نا جی وہ طرز عمل ہوتا ہے، در پہ آئے فقیر کو وہ نہیں دھتکارتے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ کوئی فقیر آ جائے دھتکارنا نہیں، جھڑکنا نہیں، بھئی خزانے میرے ہیں، دینے والا تو ہے، محبوب دے دے،
تجھے کیا پریشان، دو جو آئے سائل. انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی حضور کے در کے سائل ہیں جی، آپ کی آل پاک کے، آپ کے اصحاب کے ماننے والے بھی اور ان سے مانگنے والے بھی، اور کل حشر والے دن بھی انہی کے در کے مانگتے ہوں گے جی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.